اور جب آپ کے ساتھ ایسا ہونے لگے نا کہ آپ آئے اور نیت باندھی اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے نماز میں، اور فوراً آپ کے دماغ میں بیوی بچے میچ کرکٹ اور بازار اور چوراہا آنے لگا، تو آپ سمجھ لو کہ آپ کی نماز میں دم آنا شروع ہو گئی۔ دیکھو ایک صاحب تھے، ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے مقتدی پڑھ رہے ہیں، ایک بزرگ کھڑے ہو کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب جیسے امام صاحب نے سلام پھیر دیا، اب آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی امام صاحب نے 4 رکعت پڑھی، آدھے کہہ رہے ہیں امام صاحب نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اب جب یہ مسئلہ آگے بڑھ گیا، اب آدھے کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب نے 2 پڑھی، آدھے کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب نے 4 پڑھی۔ تو لوگ آئے ان بزرگ کے پاس، انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کی اتنی لمبی داڑھی ہے، سفید داڑھی، آپ بزرگ 5 وقتہ نمازی، آپ بتاؤ امام صاحب نے نماز پڑھی کتنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھائیں، 4 پڑھائیں یا 2 پڑھائیں؟ تو بزرگ کہنے لگے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ امام صاحب نے آج صرف عشاء میں 2 رکعت پڑھائیں۔ تو وہ لوگ جو 4 کہہ رہے تھے نا کہ ہاں امام صاحب نے 4 پڑھائیں، وہ کہنے لگے بزرگ صاحب چلو ٹھیک ہے میں نے مان لیا، لیکن آپ یہ بتاؤ اتنا کانفیڈنس کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں امام صاحب نے 2 ہی پڑھائیں؟ تو کہنے لگے کہ بیٹا میں کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کرتا ہوں، میرے پاس دلیل یہ ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں، تو اپنی 4 دکانوں کا حساب میں آ کے عشاء کی نماز میں لگاتا ہوں، عشاء کی ایک رکعت میں 1 دکان کا حساب میں لگاتا ہوں۔ تو آج اللہ کی قسم میری 2 دکانوں کا حساب تو ہو گیا، 2 دکانوں کا حساب ابھی باقی ہے لگانا۔ تو اس لیے میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، امام صاحب نے کتنی پڑھائی؟ صرف 2 ہی رکعتیں پڑھائیں۔ تو بھائی یہ جب یہ نماز کا عالم ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ والے خیال کی میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ حساب ہی لگانے لگے، لیکن ایک یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور خیال آنا شروع ہو گئے، تو آپ کا تو کام یہ ہے کہ ان خیالات کو نکالیں۔ خیال آتے کیوں ہیں؟ شیطان خیال لاتا ہے۔ دیکھو آپ مسجد میں آئے نماز پڑھنے تو ہی خیال آنا شروع ہوتے ہیں نا، آپ کسی کام میں لگے ہوگے، میچ کھیلتے رہو، کرکٹ کھیلتے رہو، پب جی کھیلتے رہو، کوئی خیال نہیں، اماں کہہ رہی ہیں بیٹا پانی پی لو، کھانا کھا لو، اس کے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، کوئی خیال نہیں ذہن میں۔ اور جیسے آپ آ کے نماز پڑھنے لگتے ہیں سارے خیال آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان شراب خانے میں جائے گا مسجد آئے گا نہیں، شراب خانے نہیں جائے گا، شراب خانے میں جا کے کیا کرے گا یار، شراب خانے میں تو وہ خود ہی ایک قسم کے شیطان ہیں۔ مسجد آئے گا، مسجد میں آ کے جو نیک لوگ ہیں انہیں بہکائے گا کہ یار تم یہ نماز پڑھ رہے ہو، یہ نماز نہ پڑھو، ان کا ذہن نماز سے ہٹائے گا۔ اب آپ کہیں گے نہیں یار ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو یہ آپ سمجھیں نا کہ ہاں یار آپ کی نماز میں تھوڑی دم آئی اس لیے شیطان آپ کو بہکا رہا ہے، لیکن بشرطے کہ آپ اس نماز میں ذہن اور دماغ لگائیں، خیال کو نکالنے کی کوشش کریں۔ خیال آ رہا ہے آپ خیال نکالیں۔ ایک فارمولہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، اگر آپ اس پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ بہت جلد خیال آنا بند ہو جائیں گے۔ پہلا کام، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، خیال آنا شروع ہو جائیں، آپ سوچ لیں کہ بھائی اب ہمیں اگر ہم 2 رکعت نماز 3 منٹ میں پڑھتے ہیں یا 4 منٹ میں پڑھتے ہیں تو ہمیں 7 منٹ میں پڑھنا ہے، دگنا ٹائم لگانا ہے۔ جتنے خیال آئیں گے اتنی ہم نماز طویل کریں گے، اتنی رکعت ہم لمبی پڑھیں گے۔ اگر رکعت صورتیں چھوٹی یاد ہیں تو اس میں ڈبل پڑھ لو، یا آرام سے پڑھو، خوب حدر کے ساتھ پڑھو، اچھی طریقے سے پڑھو، آپ کر سکتے ہیں۔ یا اور پھر دوسرا کام یہ کر لیں، زیادہ خیال آ جائیں تو آپ نماز دوہرا لیں گے، یار ہماری نماز میں خیال زیادہ آ گئے تھے، ہم کیا کریں گے، نماز دوہرائیں گے۔ ہمارا دل کو سکون نہیں مل رہا ہے کیونکہ یہ نماز جب ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہے تو ہمارے اللہ کو کیا اچھی لگے گی، یہ سوچ کے آپ نماز دوہرا لیں۔ تو شیطان کہے گا کہ یار یہ تو بڑا خطرناک ہے، اس کے اوپر تو ہمارا بس اور زور چل ہی نہیں رہا ہے کیونکہ ہم تو اس کو بہکا رہے ہیں اس کی نماز خراب ہو، اور ہم اس کی ذرا سی نماز خراب کرتے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو اور لمبی نماز کر رہا ہے، یہ تو میں نے ذرا سا بہکایا اور اس نے نماز کو کیا کیا، دوہرا دیا، فوراً دوبارہ نماز پڑھ لی، تو یار اسے تو دوہرا اجر مل رہا ہے، اس لیے کیا کرو، اس کو اس کے حال پہ رہنے دو، سنگل ہی پڑھنے دو، تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں خیال آنا بند ہو جائیں گے۔ فارمولہ بتا رہا ہوں آپ کو بہت حقیقت والا، اگر آپ نے کر لیا انشاءاللہ تعالی میں بہت جلد ایسا ہوگا کہ ذہن میں زیادہ خیال آنا بند ہو جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل نہیں آئیں گے، بالکل تو کبھی تو بھائی انسان کا ذہن ہے، خیال آتے ہی ہیں، لیکن آپ اپنا کام یہ رکھیں کہ ذہن میں خیال آئیں اور انہیں نکالنے کی فوراً کوشش کرتے رہیں کہ خیال چلے جائیں، اور آپ اپنا دماغ نماز کی طرف بڑھاتے رہیں، نماز میں لگاتے رہیں۔